چلیں آج گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ایک بڑے دلچسپ منظر سے۔ سوچئے کہ کچھ یہودی علماء ہیں، اپنے علم پر بڑا ناز ہے انہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ رہے ہیں۔ جی، اور ارادہ کیا تھا؟ ارادہ یہ تھا کہ حضرت علی کو، جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کا دروازہ کہا، انہیں علمی طور پر چیلنج کریں، انہیں ہرائیں۔ یہ تو بڑی بات تھی، مطلب صرف ایک علمی بحث نہیں تھی یہ۔ نہیں، بالکل نہیں، اس کے پیچھے ایک آپ کہہ لیں بڑا مقصد تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ اگر حضرت علی ان کے وہ جو مشکل سوالات لائے تھے ان کے جواب نہ دے سکے تو مسلمانوں کے ایمان پر اثر ڈالا جائے۔ تو ایک طرح سے یہ آزمائش تھی۔ بالکل، اور شرط بھی واضح رکھی انہوں نے، کہا کہ اگر حضرت علی نے ہمارے ہر سوال کا ٹھیک ٹھیک جواب دے دیا تو ہم سب وہیں فوراً اسلام قبول کر لیں گے۔ اور انہیں اپنے علم پر، اپنی کتاب پر بہت بھروسہ تھا۔ بہت زیادہ۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی کتاب جو ان کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکھوائی تھی اس میں سب کچھ ہے اور اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ چیلنج قبول کیا؟ جی بالکل، انہوں نے قبول کیا، اور ان کے انداز سے لگ رہا تھا کہ انہیں ماشاءاللہ اپنے علم پر پورا یقین ہے۔ انہوں نے الٹا ان علماء سے پوچھا بھی۔ اچھا، کیا پوچھا؟ یہی کہ بھئی اگر میں نے جواب دے دیے اور صحیح جواب دیے تو کیا تم لوگ اپنے وعدے پر قائم رہو گے، اسلام قبول کرو گے؟ تو ان علماء کا کیا جواب تھا؟ بڑے یقین سے کہا، ہاں جی بالکل کریں گے، ضرور کریں گے۔ تو پھر پہلا سوال کیا سامنے آیا؟ پہلا سوال تھا، وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے؟ گہرا سوال ہے۔ حضرت علی کا جواب کیا تھا؟ جواب فوراً آیا، شرک۔ شرک، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ بالکل، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر قسم کی شراکت سے پاک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ یہ جواب یعنی آتے ہی توحید کا خلاصہ تھا۔ اس نے تو ان علماء کو یقیناً چونکا دیا ہوگا۔ جی، شاید وہ اتنے براہ راست اور دو ٹوک جواب کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ اچھا، تو اس کے بعد وہ رکے یا اگلا سوال فوراً داغ دیا؟ رکے نہیں، فوراً اگلا سوال، خدا کہاں ہے؟ خدا کہاں ہے، اس کا کیا جواب دیا گیا؟ حضرت علی نے فرمایا، اللہ ہر جگہ موجود ہے، کوئی جگہ اسے خالی نہیں۔ اور اس کی دلیل، یہ بات اہم ہے کہ انہوں نے دلیل کیسے دی؟ کمال تو یہی تھا، انہوں نے دلیل انہی علماء کی اپنی کتاب سے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ سنایا جب ان کے پاس دو فرشتے آئے تھے۔ اچھا، کون سا واقعہ؟ ایک فرشتہ آیا تھا 7ویں آسمان کی بلندی سے اور دوسرا آیا تھا 7ویں زمین کی گہرائی سے۔ اور دونوں نے کیا کہا؟ دونوں نے یہی گواہی دی کہ ان کا رب ان کے بالکل قریب تھا۔ سبحان اللہ، یعنی انہی کی کتاب سے ثابت کر دیا کہ اللہ مکان سے پاک ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ جی ہاں، یہ تو آپ کہیں قائل کرنے کا بہترین انداز تھا، مخالف کو اسی کے ہتھیار سے جواب دینا۔ کیا بات ہے۔ اچھا، اس کے بعد تو سوالات کی رفتار تیز ہو گئی ہوگی۔ جی بالکل، پھر تو جیسے سوالوں کی بارش شروع ہو گئی، اور حضرت علی نے صرف جواب نہیں دیے بلکہ کئی جگہوں پر ان علماء کی اپنی معلومات کو بھی ٹھیک کیا، ان کی اصلاح کی۔ اچھا، مثلاً کوئی مثال دیں اس کی؟ ہاں، جیسے ایک سوال تھا کہ وہ کیا چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں، تو جواب تھا ظلم، اللہ ظلم کے قریب نہیں۔ صحیح۔ پھر پوچھا گیا دنیا میں پہلا چشمہ کون سا پھوٹا تھا؟ اب ان علماء کا خیال تھا کہ شاید بیت المقدس والا چشمہ۔ مگر حضرت علی نے کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا نہیں، وہ نہیں تھا، بلکہ وہ چشمہ جس سے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا تھا، یعنی آب حیات۔ تو ان کی معلومات درست کی۔ اور کوئی مثال؟ جی، اسی طرح پوچھا کہ پہلا پتھر جو آسمان سے زمین پر آیا، ان کا خیال پھر بیت المقدس والے پتھر کی طرف گیا۔ لیکن جواب تھا؟ جواب تھا حجر اسود، جو حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے۔ واہ، یعنی ہر جواب میں نہ صرف علم تھا بلکہ تاریخ کی تصحیح بھی تھی۔ بالکل۔ ایک اور مثال لیں، پہلا درخت کون سا تھا؟ وہ سمجھے زیتون کا۔ حضرت علی نے فرمایا نہیں، کھجور کا درخت جو حضرت آدم جنت سے لائے تھے۔ یہ تو بہت ہی دلچسپ ہے۔ اچھا، اور کچھ منفرد سوالات بھی تھے شاید؟ جی، کچھ سوالات تو ایسے تھے جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیں۔ جیسے پوچھا گیا وہ کون سی جگہ ہے زمین پر جہاں سورج کی روشنی صرف ایک بار پڑی، نہ پہلے نہ بعد میں؟ یہ تو مشکل سوال ہے، اس کا کیا جواب تھا؟ وہ سمندر کا حصہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے گزرنے کے لیے پھٹ گیا تھا،
جب وہ گزر گئے پانی واپس مل گیا، وہاں پھر کبھی سورج نہیں پہنچا۔ کمال ہے۔ اور وہ سوال کہ اللہ نے خود کس چیز کے بارے میں سوال کیا جسے خود بنایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا قرآن میں ہے نا، اللہ نے پوچھا اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حالانکہ اللہ تو جانتا تھا۔ جی بالکل۔ اور وہ بے جان چیز جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے دوران۔ یہ جوابات تو واقعی حضرت علی کے علم کی گہرائی اور وسعت کو ظاہر کرتے ہیں۔ پھر وہ کچھ گنتی والے سوالات بھی تھے نا، 1 سے 13 تک؟ جی ہاں، وہ بھی تھے عددی سوالات۔ مثلاً پوچھا 1 کون؟ اللہ۔ 2 کون جن کا تیسرا نہیں؟ دن اور رات۔ 4 کون جن کا 5واں نہیں؟ 4 آسمانی کتابیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ بالکل۔ 5 کون جن کا 6واں نہیں؟ 5 فرض نمازیں۔ 6 کون جن کا 7واں نہیں؟ زمین و آسمان کی تخلیق کے 6 دن۔ 7 کون جن کا 8واں نہیں؟ 7 آسمان۔ 8 کون جن کا 9واں نہیں؟ عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے۔ 12 کون جن کا 13واں نہیں؟ سال کے 12 مہینے۔ ماشاءاللہ، یہ سارے جوابات بھی فوراً دیے گئے۔ اتنی تیزی سے کہ ایک یہودی عالم نے پوچھ ہی لیا کہ آپ بغیر سوچے جواب کیسے دے رہے ہیں، اتنا فوری۔ اچھا، تو حضرت علی نے کیا جواب دیا اس پر؟ انہوں نے اسی عالم سے پوچھا تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے کیا کہا؟ اس نے فوراً کہا 5۔ تو حضرت علی نے فرمایا جس طرح یہ بات تمہیں اتنی پکی یاد ہے، بغیر سوچے جواب آ گیا، اسی طرح یہ علوم مجھے ازبر ہیں۔ سبحان اللہ، کیا مثال دی ہے۔ یہ صرف یادداشت نہیں ہے تو علم کا رچ بس جانا ہے۔ بالکل، یہ علم کی وہ کیفیت ہے جو گہرائی میں اتر چکی ہو۔ اچھا، تو بالکل آخر میں آخری سوالات کیا تھے؟ آخر میں 2 بہت ہی اہم بنیادی سوالات تھے۔ پوچھا گیا آسمانوں اور جنت کا قفل کیا ہے، یعنی تالا کیا ہے؟ اس کا کیا جواب تھا؟ شرک۔ شرک۔ اور پھر پوچھا اور اس تالے کی یعنی شرک کے تالے کی چابی کیا ہے؟ اور چابی کیا تھی؟ حضرت علی نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ ان تمام جوابات کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ ان علماء کا رد عمل کیا تھا؟ نتیجہ وہی ہوا جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ وہ سب حضرت علی کے علم، ان کی دانائی، ان کے دلائل سے اتنے متاثر ہوئے کہ ان کے سردار سمیت سب نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ تو واقعی ایک شاندار واقعہ ہے، علم کی فتح، سچائی کی فتح۔ یقیناً، اور یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ حقیقی علم جب وہ اپنے صحیح ماخذ سے ہو اور اسے واضح دلائل کے ساتھ پیش کیا جائے تو وہ بڑے سے بڑے تعصب کو بھی پگھلا سکتا ہے، دلوں کو بدل سکتا ہے۔ جی بالکل، دلوں کو بدل سکتا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو سے ایک آخری نقطہ ذہن میں آتا ہے جسے سامعین بھی سوچ سکتے ہیں۔ یہ مکالمہ ہمیں حقیقی علم کی طاقت کے بارے میں کیا بتاتا ہے، اور یہ کہ علم کس طرح غلط فہمیوں کو دور کر سکتا ہے اور لوگوں کو قریب لا سکتا ہے۔